نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، آج کے درس قرآن عظیم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے منکرین قرآن اور منکرین اسلام کو چیلنج فرمایا تھا کہ اگر تمہیں قرآن عظیم میں اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے تو تم بھی ایک ایسی ہی جیسا قرآن عظیم ہے اسی طرح ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو، یعنی ایک صورت تم بنا کر نہ لا سکو، تو مطلب ہوا کہ تو تم ایمان لے آؤ۔ وَلَن تَفْعَلُوا، آیت کریمہ کا یہ حصہ غیب کی خبر دے رہا ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم قرآن عظیم کی طرح ایک بھی صورت نہیں بنا کر لا سکتے ہو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جب تم قرآن عظیم کی طرح ایک بھی صورت نہیں بنا سکتے ہو تو پھر ڈرو تم اس آگ سے، الَّتِي، جو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا کہ ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ الناس کے معنی انسان اور حجارہ کے معنی پتھر۔ اعدت للکافرین، وہ آگ تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ حضرات اکرام، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا میں جبکہ عربی گرامر کے اعتبار سے شک کے لیے آتا ہے، یہاں پر چونکہ مخاطبین کے لحاظ سے آیا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکو، لم تفعلوا، اور یقیناً تم نہیں کر سکو گے، تو اس جگہ پر ان کی وجہ سے استقبال یعنی مستقبل کے معنی ہوں گے کہ تم یہ کام ہرگز کر نہیں سکتے ہو، تمہارے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ قرآن عظیم تو بے مثال کتاب ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قیامت تک کتنے ہی اعدائے اسلام کوشش کر لیں، قرآن عظیم کی کتنی ہی مخالفت کر لیں، اللہ کے کلام کا جواب لانے کی کتنی ہی کوششیں اور کاوشیں کر لیں، مگر وہ اپنے اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ مولا جل شانہ و عم نوالہ نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ ہم نے اپنا کلام اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، حفاظت بھی ہم ہی کرتے ہیں، اور جس چیز کی حفاظت اللہ جل شانہ و عم نوالہ فرمائے بھلا اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اگر کوئی قرآن عظیم کے نسخوں کو معاذ اللہ جلا دے، پانی میں ڈبو دے، ختم کر دے، مگر وہ اللہ کا کلام جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سینوں میں محفوظ ہے اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ حضرات اکرام، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس کے بعد ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ فَاتَّقُوا یہ وقیٌ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ڈرنا اور بچنا۔ یہاں یہ دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان اعمال سے بنو جو جہنم کا ذریعہ ہیں۔ النار التی، جہنم میں چونکہ ٹھنڈے طبقے بھی ہوں گے اور آگ کے ساتھ دوسری تکلیفیں بھی ہوں گی، لیکن چونکہ صرف یہاں پر آگ کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اندر اکثر طبقات آگ ہی کے ہوں گے۔ جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ شکایت کی کہ یا اللہ، تو نے میرے اندر اتنی آگ پیدا کر دی ہے کہ آگ کو کھائے جا رہی ہے، اور جہنم میں تو نے اتنی ٹھنڈ پیدا کر دی ہے کہ ٹھنڈ کو کھائے جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے جہنم، تو ایک سال میں 2 سانسیں لے لیا کر، ایک گرم سانس اور ایک ٹھنڈی سانس۔ جب جہنم گرم سانس لیتا ہے تو دنیا کے اندر گرمی پھیل جاتی ہے، کرۂ ارض گرم ہو جاتا ہے، اور جب جہنم ٹھنڈا سانس لے تو پھر کرۂ ارض پر یعنی زمین کے اوپر ٹھنڈ پھیل جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ تعلیم دینا ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے لوگوں، جب تم کرۂ ارض پر گرمی کو محسوس کرتے ہو اور تمہیں جب شدید گرمی لگتی ہے تو ٹھنڈے مقامات کی طرف کو کوچ کرتے ہو، اپنے مکانوں کو ٹھنڈا کرتے ہو، پنکھے چلاتے ہو، کولر چلاتے ہو، اے سی چلاتے ہو، تب جا کر تمہیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ جہنم کے ایک گرم سانس کا حال ہے، اور اگر تمہاری بدعمالی کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا تو تم اس کو کیسے برداشت کرو گے؟ اور جب جہنم کی ٹھنڈی سانس کا یہ حال ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر سردی ہی سردی ہوتی ہے، ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہوتی ہے، بسنے والی نوع انسانی گرم کپڑے تلاش کرتی ہے، گرم بستر کی ضرورت محسوس کرتی ہے، مکانوں کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ٹھنڈ مکان کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ درس دے رہا ہے کہ جب دنیا کے اندر جہنم کے ایک ٹھنڈی سانس کا یہ حال ہے جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہے، اگر جہنم میں داخل کر دیے گئے بدعمالی کی وجہ سے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے یا ڈرو اس آگ سے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی پیدا فرمائی ہے جس کا کہ ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تیار کیا ہے۔ جو لوگ ذات باری تعالی کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام کے منکرین ہیں، جو حقائق اسلام کے انکار کرتے ہیں، جو ضروریات دین کے منکرین ہیں، اعدت للکافرین، وہ آگ ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہمارے عقائد کے اعتبار سے جو ایمان والے بدعملی کی وجہ سے
دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک مدت کے بعد اپنے کرم خاص سے ان کو دوزخ سے نکال لے گا اور جنت کی نعمتوں میں داخل فرما دے گا۔ تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم قرآن عظیم کا جواب نہیں لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں لا سکتے ہو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن عظیم ایک معجزہ ہے، اور معجزے کا جواب کوئی بھی طاقت نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر بہت سارے انبیاء کرام و رسل عظام کو جلوہ گر فرمایا اور ان کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں روئے زمین پر طب کا بڑا عروج تھا، بڑے بڑے ماہرین اطباء موجود تھے، ہر مرض کے علاج کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے اپنی اعجازی شان سے ان لوگوں کو کہ جن کی روحیں پرواز کر چکی ہیں، جو مردے ہیں، اللہ کے حکم سے ان کو زندہ فرما دیا۔ سارے اطباء حیران رہ گئے کہ ہماری طب کے اندر تو اس معجزے کا جواب ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جلوہ گر فرمایا تو روئے زمین پر جادوگری کا بڑا عروج تھا، ہر شخص جادو اور ٹونے کیا کرتا تھا، لوگوں کو کرتب دکھایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا اژدہا عطا فرمایا کہ جو ان کے جادو کے بنے ہوئے سارے سانپوں کو نکل گیا، اور آپ اپنا دست مبارک جب اپنی مبارک بغل سے نکال کر ظاہر فرماتے تو اس کی آب و تاب سے کرہ ارض روشن و منور ہو جاتا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے 9 معجزے عطا فرمائے، لیکن جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عالم میں جلوہ گر فرمایا تو روئے زمین پر فصاحت و بلاغت کا بڑا عروج تھا، ہر شخص فصیح و بلیغ زبان بولتا تھا، قادر الکلام تھا، شعر و شاعری کرتا تھا، فصیح و بلیغ عبارات مرتب کرتا تھا۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے آپ کے اوپر قرآن عظیم کو نازل فرمایا، ایسی کتاب کہ جس کے اندر ایسی فصاحت و بلاغت کہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ قادر الکلام لسانیات کے ماہرین قرآن عظیم کا ذرا سا بھی جواب نہیں دے سکے، ایک عبارت کا جواب نہیں دے سکے۔ جب ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم ایک چھوٹی سی بھی صورت بنا کر دکھاؤ تو اس سے بھی وہ جواب اس کا نہیں لا سکے، اس سے بھی وہ قاصر رہے۔ تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے ہو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، حجارہ کے معنی پتھر، اعدت للکافرین، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق دیا، ہمیں یہ درس دیا ہے کہ قرآن عظیم ایک انمول ہیرا ہے، بے مثال کتاب ہے، اور تمہارے لیے ایک بہترین اس کے اندر زندگی گزارنے کا اسوہ اور نمونہ مرتب کیا گیا ہے۔ قرآن عظیم کو اپناؤ، اس سے وابستہ ہو جاؤ، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو، تو جیسا اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے تو تمام آفات و بلایات سے اس کے اوپر عمل کرنے والوں کو بھی محفوظ فرما دے گا۔
اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ درس قرآن آپ دعوت حق چینل پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ دعوت حق چینل کو سبسکرائب کرنے میں ہرگز بخل سے کام نہ لیں۔